یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس بلاگ میں ہم لوگ مختصر سی ڈسکشن سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے شاعری مجموعہ ہدایت بخشش اور اس میں موجود کلام کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت نے عربی، فارسی، ہندی اور اردو میں جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف جو ہے وہ پیش فرمائی ہے۔ آپ کا شاعری مجموعہ، اس کا نام ہدایت بخشش ہے، مطلب بخشش کے باغات۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا جو ہے وہ شعری مجموعے کا نام ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے جو شاعری فرمائی ہے، اس شاعری میں جو سب سے خاص بات ہے، بہت سی خاص باتیں ہیں لیکن ان میں سے جو سب سے نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شریعت کو جو ہے وہ بالکل ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا بہت مشکل ہے اور حمد لکھنا بقدر آسان ہے۔ جب انسان نعت لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ تلوار کی دھار پر چل رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ افراد کا شکار ہوگا تو پھر وہ توحید کی معنوں میں جو ہے نا ہو سکتا ہے کوئی گستاخی کر بیٹھے، اور اگر کسی چیز میں وہ تفرید کا شکار ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بیان نہ کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری وہ بالکل میزان سے تلی ہوئی شاعری ہے، شریعت کے میزان سے تلی ہوئی شاعری، قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کی شاعری میں ہے۔ ایک جگہ پر آپ خود فرماتے ہیں، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فن نعت گوئی میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنایا، ان سے آپ نے جب انسپریشن لی اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، رہبر کی راہ نعت میں گر حاجت ہو، رہبر کی راہ نعت میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس ہے، نقش قدم حضرت حسان بس ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب جو آپ کے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے اعلیٰ حضرت کے، وہ شاعری اور اس طرح کی چیزوں کو سیکھنے کے لیے داغ دہلوی کے پاس دانوِ تلمس طے کرنے گئے، اور داغ دہلوی کو جب معلوم پڑا کہ آپ امام اہل سنت کے بھائی ہیں اور جو ہے وہ آپ کے بھائی بھی جو ہے یعنی اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ نعت گوئی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب جب آپ بھائی سے ملنے جائیں اور واپس آئیں تو آتے ہوئے کچھ کلام لے کر آئیے گا، میں ان کا کچھ تازہ مجموعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ گئے جب اپنے بھائی سے ملنے اور پھر واپس آئے تو ایک کلام ہے اعلیٰ حضرت کا بہت خوبصورت کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو یہ کلام لکھا گیا تھا تو اس کا مقطع بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں تھا، تو برادر اعلیٰ حضرت نے یہ کلام ایسے ہی لیا ان سے اور لے کر اپنے استاد داغ دہلوی کے پاس آپ پہنچ گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو یہ ہر شعر پر اش کر اٹھے کہ یہ کلام اس حد تک خوبصورت ہے، اتنا کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا، اتنا کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا، اتنا خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو جب اینڈ پہ دیکھا تو مقطع نہیں، تو کہنے لگے کہ اس میں مقطع نہیں لکھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کا جو کہ حکم تھا کہ آتے ہوئے لے نا، تو میں آ رہا تھا تو جلدی جلدی میں بس ایسے لیا، تو مقطع بھی تحریر نہیں تھا لکھا، تحریر نہیں تھا کیا گیا۔ تو داغ دہلوی نے اس کلام کا مقطع خود لکھا، اور اتنا بڑا شاعر، اپنے وقت کا اتنا بڑا شاعر، وہ اعلیٰ حضرت کو ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے اس کلام کے آخر میں۔ فرماتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی،
تو ناظرین یہ مختصر سی ڈسکشن اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے میں نے اس ولاگ میں کی. انشاءاللہ مزید ولاگز بھی آپ اسی مہینے میں ہمارے جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے ضرور دیکھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.